بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو اپنے سینے میں، اپنی کتاب کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو انسان اپنی طاقت سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن قرآن کو انسان محض اپنی محنت سے یا محض اپنی قابلیت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں، ورنہ دنیا میں جو غیر مسلم ہے وہ ہم سے زیادہ قابل ہے اور ہم سے زیادہ ذہین ہے، اور ذہانت ان کی اتنی ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ دنیا کے وہ کام کرتے ہیں جن کاموں کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اور آنے والی جو ہماری نسل ہے، اب جس ترقی پر وہ لوگ ہیں، ہماری نسل بھی ان کی اس ترقی تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن کیا ہے، چند دن کی زندگی ہے اور یہ زندگی ان کی ختم ہو جائے گی، آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے بھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا، تو اس لیے اس کی قدر ہم کریں گے اور اس نعمت کا ہم استحضار کریں گے دل میں کہ اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، آپ لوگ بچے باتیں نہ کریں، متوجہ ہو کے بیٹھے، گپ شپ نہ لگائیں، توجہ سے سنیں۔ کوئی ایک بات انسان کے دل میں کسی وقت بیٹھ جاتی ہے اور پوری زندگی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے وہ بات سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ آپ کے پاس وہ دولت ہے جس کی پوری دنیا بھی اور دنیا کی چیزیں بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن کا ایک جو لفظ ہے، ایک آیت ہے، اس کے مقابلے میں، قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا کہ یا اللہ، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی فدیہ ہے، جو بھی قیمت ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آخرت کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن کی سورۃ الملک جو سب کو یاد ہے، عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اور ہر ایک کو یاد ہے، یہ سورت آ کے انسان کی شفاعت کرے گی اور اس سورت کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ مقصد تعلیم قرآن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں انسان کی تخلیق سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا۔ رحمان نے کیا کیا ہے؟ علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تعلیم قرآن کو اللہ نے مقدم کیا، پہلے ذکر کیا، بعد میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان۔ حالانکہ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش پہلے ہوتی ہے، بعد میں انسان تعلیم قرآن اور قرآن کا علم انسان بعد میں حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا، بعد میں تخلیق انسانیت کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تخلیق انسانیت کا مقصد بھی تعلیم قرآن ہے، وہ تعلیم قرآن میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کے الفاظ کو ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بار بار قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، یہ تعلیم قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی تعلیم کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، قرآن کے الفاظ کو بار بار ثواب کی نیت سے پڑھنا۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بندہ بغیر سمجھ کے پڑھ لے کہ اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بھی بندہ پڑھ لے تب بھی اس کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، بغیر سمجھے پڑھ لے تب بھی ثواب اس کو مل جاتا ہے اور اس کی برکات انسان حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تو اس کا ثواب ہے، اس کو بندہ سمجھ کر اس پر عمل کرے، وہ کتنی سعادتیں حاصل کرے گا اور اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس تعلیم قرآن کے دوران ظاہر بات ہے مشقت آپ لوگ اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں مزید اضافہ ہو اور اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، اپنے لیے سعادت سمجھ کے کر لیں۔ جو بچے دنیاوی تعلیم میں مصروف ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کا اور ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ آپ ان کے مقابلے میں، آپ کا اور ان کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ جو دنیاوی تعلیم، محض دنیاوی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، دینی تربیت والدین نہیں کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، وہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور دنیاوی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، لیکن دعائے قنوت وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ جس کو نماز کے طریقے کا پتہ نہ ہو اور نماز کی صورتیں یاد نہ ہو، نماز ہی درست نہ ہو، ایک مسلمان دنیا میں جتنی وہ ترقی کرے گا فائدہ کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، وہ بہت نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اندر جستجو پیدا کرے، شوق پیدا کرے، اور سستی کاہلی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، چستی کے ساتھ اس قرآن کو اچھے طریقے سے اپنے اندر محفوظ کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ آپ کر لیں۔ اس شیطان کا آپ کے اوپر کیا ہوگا، حملہ ہوگا، اس سے اپنے آپ کو آپ بچا لیں اور اللہ سے مانگیں، محنت بھی کرے، اللہ سے بھی مانگے، اور استاد کا بھی ادب کرے، مدرسے کا بھی ادب کرے، قرآن کا بھی ادب کرے، اور بے وضو ہو کر قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس سے قرآن جلدی سینے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک تو یہ جائز بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے قرآن پڑھے گا، قرآن جلدی سینے میں نہیں آئے گا، انسان قرآن کے برکات اور انوارات سے محروم ہو جائے گا۔ تو قرآن جب آپ شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو، اللہ سے دعا کرے، شوق کے ساتھ اپنا سبق یاد کرنا آپ شروع کریں، ذوق کے ساتھ، اپنے لیے اس کو عذاب سمجھ کے نہیں، اپنے لیے آزمائش سمجھ کے نہیں، مصیبت سمجھ کے نہیں، اپنی خوش قسمتی سمجھ کے آپ سبق یاد کرنا شروع کریں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، پہلے آپ باوضو ہو، اللہ سے دعا کرے، شوق کے ساتھ آپ یاد کرنا شروع کریں، پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ، دل میں ادب ہو، اور پڑھنے سے پہلے آپ درود شریف، جو نئے سبق آپ یاد کرتے ہیں اس سے پہلے درود شریف آپ پڑھ لیں، اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ تو ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ سبق جلدی یاد ہو جائے گا۔ اور ایک جو اہم بات وہ یہ ہے، کبھی بھی احساس کمتری کا کوئی بھی طالب علم شکار نہ ہو۔ آپ یہ دل میں نہ سوچیں کہ دوسرا طالب علم ذہین ہے، وہ جلدی یاد کر لیتا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذہین سمجھیں، اور آپ دل میں یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں، میں سب سے اچھا حافظ بنوں گا، اور میں اپنے والدین کا نام روشن کروں گا، اور میں اپنے ادارے کا نام روشن کروں گا، اور مجھ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، میرا ذہن تیز ہے۔ اپنے آپ کو آپ کن ذہن، کمزور، نالائق نہ سمجھے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح اپنے آپ کو سمجھے گا، اس کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہوگی وہ صلاحیت بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے میں نہیں کچھ بن سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو حوصلہ بلند رکھیں، کوشش کرے، محنت کرے، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، نماز کی آپ پابندی کریں۔ اگر کوئی بچہ
آپ میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو 10 سال سے جس کی عمر کم ہو. 10 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مار کے نماز پڑھانا چاہیے, نماز کا پابند بنانا چاہیے. تو آپ خصوصاً جو شہری طلباء ہے فجر کی نماز پڑھ کے آپ لوگ آئیں. فجر کی نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ کے ساتھ تعلق ہے. بغیر نماز کے اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے ہمیں برکات اور انوارات سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور سب سے جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے, مولانا صاحب بھی بتا رہے تھے, وہی موبائل کا استعمال. جو بھی طالب علم قرآن یاد کرنے والا خصوصاً موبائل کا عادی ہوگا وہ قرآن جلدی یاد نہیں کر سکتا ہے اور اچھے طریقے سے یاد نہیں کر سکتا ہے. اب جو بچے ہیں وہ موبائل کے عاشق ہیں, اور موبائل میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں جو تصاویر ہے, ایک تو برہنہ تصاویر وہاں پہ آ جاتی ہیں, اور دوسری چیزیں وہاں پہ کارٹون ہے, دوسری چیزیں ہیں خرافات ہے. اگر وہاں موبائل میں کوئی بندہ اچھی چیز بھی دیکھ لے, کوئی بیان بھی سن لے, کوئی تقریر بھی سن لے, اس سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے, اس سے انسان کا ذہن تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں موبائل سے, جو ٹچ موبائل ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں, وہ کم از کم آپ استعمال کریں. اور والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو موبائل نہ دیں, اس سے بہت نقصان ہوگا, بہت وقت ضائع ہوگا. آپ کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک دن آپ کے لیے قیمتی ہے. تو یہی تو وجہ ہے ماں باپ کی طرف سے توجہ کی کمی کی وجہ سے, اور خود ان چیزوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے 1 سال کے بجائے 3 سال میں بچہ قرآن حفظ کرتا ہے. اگر کوئی بچہ صحیح طریقے سے پابندی کے ساتھ محنت کر کے بلا ناغہ سبق سنانے کی کوشش کرے گا, وہ 1 سال میں بچہ حافظ بن جائے گا. 6 مہینے میں بھی بچے حافظ بن جاتے ہیں, سال میں بھی بچے حافظ بن جاتے ہیں. پچھلے سال ایک طالب علم نے, ایک بچے نے حفظ کیا قرآن, اس کی ایک بھی غیر حاضری نہیں تھی. شہری بچہ ہے اور سب سے بہترین قرآن انہوں نے یاد کیا, قرآن بھی پکا تھا, ایک بھی غیر حاضری اس نے نہیں کی. 1 سال سے بھی کم عرصے میں 11-12 مہینے میں قرآن انہوں نے یاد کر لیا. تو اس لیے آپ لوگ آئے ہیں پڑھنے کے لیے. دیکھو جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی کتنی محنت ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ ان کے ماں باپ محنت کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جاتے ہیں, اور وہ بچے خود بھی اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں, پھر واپس آ کے ٹیوشن پڑھتے ہیں. تو ہم قرآن کے لیے اپنے آپ کو ہم نے وقف کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کچا پکا ہم حافظ بن جائیں گے. اور ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھے, اللہ سے وعدہ کرے قرآن یاد کرنے کے لیے آپ آئے ہیں کہ میں پکا سچا نیک صالح حافظ بنوں گا, یہ بھی اللہ سے وعدہ کرے, اور مرتے دم تک قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق قائم رکھوں گا, یہ بھی آپ اپنے دل میں رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے, اور اس کو سعادت سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن کو چھو سکیں, اور ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کے کلام کو, یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. اور ہم جیسے نالائق اور کمزور لوگوں کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے. تو اگر ہم اس کو سعادت نہیں سمجھیں گے, اس کی ناقدری کریں گے, تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لیتے ہیں. جب نعمت چھین لیتے ہیں پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی. تو یہ تو قبولیت ہے, آپ لوگ آئے ہیں اس لیے اپنے آپ کو آپ لوگ اللہ کے ہاں قبول کروا لیں, اور کوشش کرے, محنت کرے. اگر کوئی بچہ یہاں آنے کے بعد اللہ نہ کرے اسی لائن سے کوئی بچہ ہٹ گیا, نکل گیا, دوسری طرف چلا گیا, وہ دوسرے بچوں سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کی زندگی پھر بہت زیادہ نافرمانی کی زندگی ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. والد صاحب بھی, ماں باپ بھی بچوں کو جب کچھ دے دیتے ہیں, وہ اس کی قدر جب نہیں کرتے پھر دینا بند کرتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی نعمت دے دیتے ہیں, لیکن جب انسان ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب نعمت چھین لیتے ہیں
تو پھر انسان بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن حفظ کرنے والے ہیں، آپ کا دل پاک ہے، آپ کا دماغ پاک ہے، اور 24 گھنٹہ آپ کا کام قرآن پڑھنا ہے، تو اس لیے آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔